باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ ترجمہ کنز العرفان: اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام ان مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور اس آیت میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں کہ جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اسی پر بھروسہ کرنا فرمایا ہر بندے کو چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا یہ عقل مند کی نشانی نہیں، اور فرمایا اس ذات کی پاکی بیان کرتے رہیں اور اس کی اطاعت و شکر کو بجا لاتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے، اس سے کسی کا گناہ نہیں چھپ سکتا، اور فرمایا نہ ہی کوئی بندہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت ہی رحمان ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے صرف 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت دن رات چاند سورج وغیرہ نہیں تھے، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں کا ایک دن کا محتاج نہیں، وہ کن فرماتا تو سب کچھ ایک دم سے پیدا ہو جاتا۔ تو فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں اس لیے بنایا، اس کے اندر اپنے بندوں کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم ہے کہ اس کے بندے کوئی بھی کام کریں تو اس کو آہستگی سے سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ کریں، جلد بازی میں نہ کریں۔ آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں جو وہ بیان ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا الرحمن علی العرش استوا، رحمان وہ ہے کہ جس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب استوا کا معنی جو ہے وہ عربی لغت کے اندر بیٹھنے کو کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کے غلط ترجمے بھی کیے ہیں، جیسے کسی نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر بیٹھ گیا۔ یہ جو ہے اس آیت مبارکہ کا غلط ترجمہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹھنے کا معنی لیں گے تو پھر جس جگہ اللہ بیٹھا ہے اس جگہ کو بھی متعین کرنا پڑے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی اپنی کیفیت کیا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سیدھا سا ترجمہ فرمایا رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے استوا کا معنی ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے دیگر بھی قرآن پاک کی آیات کے غلط تراجم کیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان برباد ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلط ترجمہ لوگوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، نعوذ باللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مکر کا معنی جو ہے یہ بیان کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ مکر کا معنی ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں دھوکے بازی کو یا فراڈ وغیرہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات جو ہے اس سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ترجمہ یہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا کیا۔ اور بعض نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ کافروں نے ہنسی مذاق کی اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی، یہ ترجمہ بھی غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ کافروں نے جو ہے مذاق مسخری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء فرمایا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے شان کے لائق ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید کی کثیر آیات بینات کے جو ہیں وہ غلط تراجم لوگوں نے کیے ہیں، یا تو کم علمی کی وجہ سے کیے ہیں یا مسلمانوں کے ایمانوں کو برباد کرنے کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ کنز الایمان جو ہے یہ بہترین ترجمہ ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ اور قرآن کریم
فرقان مجید کی آیات بینات کا ترجمہ کرنا یہ ہر ایک عالم دین کا کام بھی نہیں ہے، اور ہر ایک عالم کی اس کو اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر شان الہی کو دیکھنا ہوتا ہے، شان نبوی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان مجید کے ترجمے کے اندر کثیر ایسی باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی واقع نہ ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی واقع نہ ہو جائے، اسی طرح کوئی ایسا معنی نہ ہو جائے کہ جس سے قرآن کریم فرقان مجید کی خود شان کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی یہ ترجمہ ایک بہترین ترجمہ ہے، اسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ تفسیر صراط الجنان جو ہمارے سامنے، اسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ادھر ادھر کے ترجمے اگر ہم پڑھیں گے تو بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔